السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تندرستی ہزار نعمت ہے، ہم نے یہ بارہا سنا ہے جملہ، کیونکہ صحت ہوگی تو پھر ہم دنیاوی کام بھی صحیح طور پر انجام دے سکیں گے، اور اللہ رب العزت کی عبادتیں بھی اچھے سے کر سکتے ہیں ہم، اگرچہ ہماری صحت اچھی ہوگی۔ تو اس کو آج ہم طب نبی کے ذریعے سے ہم اپنی صحت کو کیسے اچھی کر سکتے ہیں، کیسے ہم اپنی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو ہمیشہ فٹ اینڈ صحت مند رکھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ چیزوں کا تذکرہ کریں گے۔ جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی طب نبوی میں ان کا ذکر آیا ہے، ان کے کچھ اقوال آئے ہیں، تو ان چیزوں کو میں نقل کروں گا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ ویسے طب نبوی میں بہت سارے اصول ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جس سے آدمی اپنے آپ کو ہمیشہ صحت مند رکھ سکتا ہے، مگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ 4 چیزیں بتائی ہیں جس سے آدمی کے جسم کو تقویت ملتی ہے، آدمی کو قوت ملتی ہے۔ امام شافعی نے فرمایا کہ 4 چیزیں بدن کو تقویت دیتی ہیں، قوت دیتی ہے، جس میں انہوں نے فرمایا کہ پہلی ہے خوشبو، دوسرا ہے گوشت کھانا، تیسرا ہے سوتی کپڑا یعنی کاٹن کا کپڑا پہننا، اور چوتھا ہے کثرت سے غسل کرنا۔ تو آئیے پہلی چیز آج ہم خوشبو پر بات کرتے ہیں۔ جو پہلی چیز ہے، خوشبو ایک ایسی چیز ہے، ایک تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت زیادہ پسند تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ خود فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراپا مشک و عنبر تھے، مگر پھر بھی آپ اتنی کثرت سے خوشبو استعمال کیا کرتے تھے کہ آپ کی مانگ میں، آپ کی داڑھی سے خوشبو کے آثار نظر آتے تھے۔ حالانکہ آپ کو خوشبو ضرورت نہیں تھی، آپ خود ہی سراپا مشک و عنبر تھے، مگر امت کے لیے، تعلیم کے لیے آپ اپنے آپ کو ہمیشہ معطر رکھتے تھے۔ آپ سے کوئی مصافحہ کرتا تو خوشبو کی مہک ہاتھ میں آ جاتی تھی، آپ خوشبو کا کثرت سے استعمال کرتے تھے، اور آپ بہت مہنگی خوشبو لگایا کرتے تھے۔ آپ کو عود اور مشک بہت زیادہ پسند تھا، جو روحانی طور پر بھی ہم کو تقویت دیتا ہے، جسمانی اعتبار سے بھی تقویت دیتا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی نے امت کو تعلیم دی ہے خوشبو اچھی کثرت سے استعمال کرنا۔ آپ کو عود اور مہنگی خوشبو لگایا کرتے تھے، آپ نے امت کو تعلیم بھی دی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام بھی 2 چیزوں پر بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتے تھے، ایک تو خوشبو پر اور دوسرا ہتھیار پر جنگوں میں استعمال ہونے کے لیے۔ خوشبو میں کثرت سے آپ حضرات صحابہ کرام خوشبو پر کثرت سے، عطر پر پیسہ کثرت سے خرچ کرتے تھے، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ مستحب بھی ہے۔ خوشبو اچھی سے اچھی خوشبو خریدنا، اچھی سے اچھی خوشبو لگانا، یہ مستحب بھی ہے۔ آپ ہمیشہ خوشبو لگایا کرتے تھے، تہجد میں اٹھتے تو خوشبو لگایا کرتے تھے، وضو کرتے تو خوشبو لگایا کرتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ خوشبو لگانے سے آدمی کی صحت بہتر ہوتی ہے، اور خوشبو لگا کر عبادت کرنے سے فرشتوں کا ازدحام ہوتا ہے، فرشتے کثرت سے آتے ہیں، کیونکہ خوشبو کی جگہ پر فرشتے آتے ہیں۔ جب خوشبو لگا کر عبادت کی جاتی ہے تو فرشتے کثرت سے اس جگہ پر آتے ہیں فرمایا۔ اس لیے اپنے آپ کو ہمیشہ معطر رکھنا چاہیے، سینتھیٹک والی خوشبو نہیں، بلکہ کچھ روپے جیسا ہم کپڑوں کو، جوتوں پر خوشبو پر پیسے ڈالتے ہیں، جوتوں اور کپڑوں کے لیے جیسا ہم پیسے ڈالتے ہیں، اسی طرح صحابہ کرام خوشبو پہ کثرت سے پیسے لگاتے تھے۔ کئی ایسے واقعات سیرت میں ملیں گے آپ کو جس میں اشارہ ملتا ہے کہ صحابہ نے کر کے دکھلایا ہے، کہ جیسا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جب اپنی بیٹی سے نکاح کیا تو حضرت علی سے پوچھا کہ علی تمہارے پاس کیا ہے کہ جسے تم بیچو اور اپنے کچھ گھر کا سامان خریدو؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، فرمایا کہ ایک لوہے کی ایک ذرا ہے جو جنگ میں کام آتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس ذرا کو بیچ کر آؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ گئے بازار اور زیرہ بیچی، اور زیرہ لا کر کچھ رقم لائی، تو اللہ کے نبی نے اس کے 3 حصے کیے۔ روایت میں آیا کہ اللہ کے نبی نے اس کے 3 حصے کیے، اور 3 حصوں میں سے 2 حصے کو کہا کہ اس کی خوشبو خریدے، اور 1 حصے مال سے گھر کے ضروریات خریدے۔ تو 2 حصوں، مال کے 2 حصے کر کے آپ نے خوشبو خریدنے کو کہا حضرت علی سے۔ یہ طرف اشارہ ہے کہ خوشبو کتنی ضرورت ہے ہمارے لیے، کتنی ہمارے لیے ایک روحانی غذا ہے ہمارے لیے۔ اس میں سب سے پہلی چیز، اس لیے ہم اپنے آپ کو کثرت سے خوشبو کا استعمال کریں، ہم روزانہ خوشبو استعمال کرنے والے بنیں، ہم اپنے آپ کو معطر رکھیں، اچھی والی مہنگی والی خوشبو ہے۔ اور میں نے لکھا ہے کہ آج ہم امت کپڑوں پر، جوتوں پر بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتی ہے، مگر جو اصل مستحب ہے، جس پر پوچھ بھی نہیں ہے پیسہ خرچ کرنے پر خوشبو میں، ہم اس پہ کم سے کم والی، ایک دم تیل والی، ایک دم بالکل لوکل ہم خوشبو دیکھ کر لگاتے ہیں۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ اچھے سے اچھے عطر ہم استعمال کریں۔ ایک چیز اصول پہلا۔ دوسرا اصول صحت مند اپنے آپ کو رکھنے کا ہے، وہ گوشت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تو بہت سارے گوشت استعمال فرمایا، آپ نے مرغ کا بھی آپ نے استعمال کیا ہے، روایتوں میں آپ نے خرگوش بھی کھائی ہے، آپ نے ہرن بھی استعمال کیا ہے، اور آپ نے جو ہے نا گائے کا بھی آپ نے گوشت استعمال کیا ہے، آپ کو بکرا بھیڑ کا
کا بھی گوشت آپ کو پسند تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکرے کے گوشت میں جو پسند تھا سب سے زیادہ، وہ آپ کو ہاتھ کا دستی کا گوشت بہت پسند تھا، گردن کا گوشت بہت پسند تھا، آپ بہت کثرت سے آپ کو یہ بہت مرغوب تھا یہ گوشت، اس لیے ہم گوشت کا اہتمام کریں، کھانے میں اچھے سے اچھا گوشت دیں، جو دمبے کے جو گوشت ہوتے ہیں چربی والا گوشت وہ ہم استعمال کریں، تو یہ گوشت ہم کو ہمیشہ صحت مند رکھے گا۔ بلکہ روایت میں یوں آیا کہ گوشت جنت میں بھی اور آخرت میں بھی، جنت میں بھی اور دنیا میں بھی کھانوں کا سردار ہے گوشت، جس سے سرید بنتی ہے، نبی علیہ السلام کو وہ پسند تھا، سرید بھنا ہوا گوشت آپ کو پسند تھا۔ تو یہ گوشت کا دوسرا اصول جو ہے، ہم گوشت کا ہم اہتمام کریں کہ ہم اس کا استعمال کریں۔ تیسری چیز، سوتی کپڑا پہننا، کاٹن کا کپڑا پہننا، یہ ہمارے نبی کو، یہ امام شافعی نے لکھا ہے کہ یہ صحت مند رکھتا ہے آدمی کو۔ اس میں بہت سارے راز چھپے ہوئے ہیں، اس کے اندر بات گفتگو لمبی ہو جائے گی، تو اس کے لیے ہم ہمیشہ، کیونکہ یہ پہننے میں بہت آرام دہ ہوتا ہے، اس سے جو ہے نا پسینہ جو ہوتا ہے آرام سے اس سے جو ہو جاتا ہے، نکلتا بھی ہے، سوکھ بھی جاتا ہے، تو بہت سارے اس کے اندر راز چھپے ہوئے، اس لیے ہم کیا ہے سوتی کپڑا بھی ہم اس کو ہم اہتمام کریں کہ کاٹن کا جو کپڑا ہوتا ہے، اکثر آپ لوگ دیکھے ہوں گے کہ کاٹن کے کپڑے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، یہ آدمی کو صحت مند رکھتا ہے۔ اور چوتھا جو اصول ہے وہ ہمیشہ روزانہ کثرت سے غسل کرنا، یعنی روزانہ ایک بار تو کم سے کم نہانا، یہ پاکی عادہ جیسا ایمان ہے، تو روز نہانے سے بدن کی صفائی ہوگی، بدن کی صفائی ہوگی تو جسم اچھا رہے گا، اور جسم اچھا ہوگا صحت مند رہیں گے ہم، تو بلا وجہ ہم غسل کا اہتمام کرنے والے بنے، روزانہ جتنا ہم غسل کا اہتمام کریں گے تو اس سے ہماری بدن پہ اثرات اس کے اچھے پڑیں گے اور ہماری صحت اچھی رہے گی۔ تو یہ چند اصول ہے طب نبی کے، اور امام شافعی کا قول ہے کہ 4 چیزیں، ان 4 چیزوں کا اپنا ہم خیال رکھیں کہ ایک تو خوشبو اور کثرت سے غسل کرنا، اور گوشت کا جو نا اہتمام کرنا کھانے کے لیے، اور کاٹن کا کپڑا پہننا، ان چیزوں کا اہتمام کریں گے تو ہم اپنے آپ کو صحت مند رکھ سکتے ہیں۔ میری بات کو سننے کا شکریہ، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔